آج کل ابراہم اکارڈز یعنی کہ ابراہمی معاہدے کا بہت چرچا ہے اور ہر طرف اسی کی بات جاری ہے۔ آخر یہ ابراہم معاہدہ ہے کیا اور اسے ابراہم معاہدہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ امریکہ عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب پر اس کا حصہ بننے کے لیے دباؤ کیوں ڈال رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا سعودی عرب اس کا حصہ بنے گا؟ ابراہم معاہدے کے پہلے مرحلے میں جن عرب ممالک نے اس کو قبول کیا انہوں نے کیا کھویا کیا پایا؟ پاکستان میں اچانک ابراہم معاہدے کا ذکر کیوں سنائی دے رہا ہے؟ کئی دہائیوں سے مشرق وسطی میں ایک اصول چلا رہا تھا کہ عرب ممالک اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ ان کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن 2020 میں یہ اصول اچانک ٹوٹ گیا۔ سال 2020 میں دنیا کورونا کی لپیٹ میں تھی مگر عالمی سیاست ایک خاموش دھماکے کی گونج سن رہی تھی۔ امریکہ کے اشارے پر اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے دنیا نے ابراہم اکارڈز کا نام دیا۔ ابراہم معاہدے نے اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کے مابین باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی راہ کو ہموار کیا۔ یہ ایک غیر متوقع قدم تھا کیونکہ عرب دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ہمیشہ فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھا اچانک اس معاہدے کا حصہ بن گئے۔ سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے ستمبر 2020 میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد دسمبر 2020 میں مراکش اور جنوری 2021 میں سوڈان بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ابراہم معاہدے محض کاغذی معاہدے نہیں تھے بلکہ یہ مشرق وسطی کے ایک نئے دور کا آغاز تھے جس کے اثرات آج بھی خطے اور دنیا پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ان معاہدوں کو ابراہم کا نام دینے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں مذاہب حضرت ابراہیم کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں اور یہی ان مذاہب کی مشترکہ بنیاد ہے۔ اسی نسبت سے ان معاہدوں کو ابراہم اکارڈز کا نام دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اسے قبول کرنا آسان بنایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہم اکارڈز ہے کیا؟ یہ ایک امن معاہدہ ہے جو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان طے پایا۔ اس کا بنیادی مقصد سفارتی تعلقات کا قیام، اقتصادی تعاون، سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی میں اشتراک، خطے میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کروانا تھا۔ یہ معاہدہ دراصل فلسطینی مسئلے کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا گیا جس پر دنیا بھر میں سخت تنقید ہوئی۔ اب آتے ہیں پاکستان اور ابراہم اکارڈز کے تعلق کی طرف۔ اس وقت پاکستان میں اس موضوع پر خاصی شدت سے بحث جاری ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کی قیادت میں ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس میں مزید مسلم ممالک جیسے پاکستان اور انڈونیشیا کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اس نئے بلاک میں شامل ہوتا ہے تو اس لیے لازمی طور پر ابراہم اکارڈز کا حصہ بننا پڑے گا۔ تاہم یہ باتیں فی الحال صرف خبریں ہیں، کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ پاکستان میں اس حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے فلسطین کی حمایت میں رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دیا تھا۔ پاکستانی عوام کی اکثریت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سخت خلاف ہے اور اسے اسلامی دنیا کے ساتھ غداری سمجھتی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے انہیں کیا فوائد حاصل ہوئے۔ انہیں امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات ملے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں جیسے IMF سے نرم شرائط پر قرضے ملے، ٹیکنالوجی اور سیکورٹی کے میدان میں تعاون بڑھا اور خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری کے امکانات پیدا ہوئے۔ ابراہم اکارڈز ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کے ذریعے اسرائیل اور عرب مسلم ممالک کے تعلقات کو باقاعدہ شکل دی جا رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے اور اب دباؤ پاکستان پر بھی بڑھ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب بھی جلد اس معاہدے کا حصہ بنے گا۔ جب سعودی عرب شامل ہوگا تو دیگر ممالک بھی اس کی پیروی کریں گے۔